الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، ایاما معدودات، گنے چنے دن۔ یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ فرض ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادی باتیں ہیں، ارکان ہیں، شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تو یہ روزہ فرض ہے، اور جو بھی حکم قرآن میں ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، جو حکم حدیث شریف میں ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ قرآن میں جو بھی کچھ ہے وہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، احتیاط، گناہ سے بچنا۔ روزے دار جو ہے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیتا، ایک چنے کے برابر کچھ کھاتا بھی نہیں، اپنا تھوک بھی نہیں نگلتا، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر یقین، گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا۔ روزے سے ہمیں دین پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ہمارا جسم پاک، ہمارے اندر روحانیت آ جاتی ہے۔ روزہ عبادت بھی ہے، روزہ فرض بھی ہے، روزے کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور ہمارا جسم اور ہماری روح پاک ہو جاتی ہے۔ جو سفر میں ہو، جیسے 92 کلومیٹر کا سفر کی شریعت ہے، شریعت کی مدت ہے، جو سفر میں ہو، یا عورتوں کا مہینے کے دن ہو، یا کسی کے بچے کی ولادت کے دن ہو، یا کوئی بہت بیمار ہو، یا کسی کے بیمار پڑنے کا ڈر ہو، کوئی تجربے کار دیندار ڈاکٹر بتائے
بیماری یا تو بیمار ہو یا بیمار زیادتی ہونے کا ڈر ہو، اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے روزہ چھوڑ دو۔ روزہ رمضان کے بعد جب تم تندرست ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ تو قضا کر لو، ایک روزہ پورا کر لو۔ تو یہ علماء کرام سے تمام مسائل معلوم کر لینے چاہیے۔ اور اگر کوئی بہت ہی بوڑھا ہے جس کو تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، ایسا بیمار ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فدیہ، ایک روزے کا ایک فدیہ دے دے صدقہ فطر کے برابر۔ لیکن اگر تندرست ہو جائیں گے یا طاقت آ جائے گی تو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ پہلے زمانے میں بھی روزے تھے، ایک مہینے کے نہیں ہوں گے، عاشورہ کا دن کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں الگ روزے تھے، الگ الگ امتوں میں الگ الگ روزے تھے، لیکن روزے تھے۔ ہمارے ہاں امت میں اس شریعت میں ایک مہینے کے رمضان شریف کے روزے۔ خاص بات یہ ہے کہ روزے سے ہمارے اندر طاقت آ جاتی، ہمارا جسم اس کو نئی طاقت مل جاتی، نئی توانائی مل جاتی۔ ہمارا معدہ، ہمارا جگر، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہمارے گردے، ہمارا پورا جسم روزے سے آپ کو لگے گا کہ ایک نئی توانائی آ گئی۔ روزے سے کمزوری نہیں ہوتی، روزے سے نئی طاقت آتی ہے۔ ہمارے جسم کو پورے سال جو آرام نہیں ملتا، رمضان میں آرام ملنے سے ہمارے جسم کی مشینری کو دوسری طاقت آ جاتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر ہیں، میڈیکل پروفیشنل جو ہیں، تو تجربہ کار ڈاکٹر کئی دفعہ شوگر کی بیماری ہے، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو کچھ ہے، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اتنے دن کا فاقہ کرو، اتنے دن کا فاقہ کرو۔ تو ہمارے لیے فرض بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، روحانیت بھی بڑھتی ہے، اور ہمارے جسم کا بھی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی اس میں نقصان کا پہلو ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان شریف کا استقبال کریں، روزے بھی پابندی سے، تراویح بھی پابندی سے، پورے مہینے کی روزے، پوری مہینے کی تراویح۔ کئی دفعہ کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، شروع کے رکھ لیے، تراویح 5-10 دن کی پڑھ لی، یہ گناہ کی بات ہے۔ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا، ایک دن کی بھی تراویح نہیں چھوڑنی، نہیں تو اجر نہیں ملے گا، گناہ الگ ملے گا۔ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو آپ بتائیے گناہ کا بھی تو ثواب ڈبل ہو جائے گا، عذاب ڈبل ہو جائے گا۔ جب ثواب ڈبل ہو رہا ہے تو گناہ بھی تو ڈبل ہو جائے گا۔ احتیاط کرنی ہے۔ آپ چاہے 10 دن کی تراویح سنیں، چاہے 20 دن کی، لیکن تراویح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ 5 مہینوں کے چاند دیکھنے واجب ہیں، واجب کفایہ، واجب تو ہے، لیکن اگر 10-15 مسلمان یا علاقے کے 2-4 مسلمان دیکھ لیں گے تو تمام لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، 5 مہینوں کے چاند دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بدھ کے دن آپ لوگ بھی کوشش کریے، اور چاند اگر نظر آ جائے تو رؤیت ہلال کو گواہی دیجیے۔ بہرحال 22 مارچ ہو یا 23 مارچ ہو، اب تو اسی ہفتے میں رمضان شریف شروع ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رمضان کو پا رہے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے، الوداع نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہر مسلمان رنجیدہ ہوتا ہے،
آج تو ہم نہیں سنتے زیادہ تر لوگوں سے، پہلے ہم نے بوڑھے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، دعا کرتے تھے، روتے تھے، پروردگار نہیں معلوم اب جو عید آ رہی ہے تو اگلے سال ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو رمضان شریف کا مہینہ مل رہا ہے، تو اس کی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کرنی ہے۔ اور بھارت سرکار سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ تمام ہندوستان میں روزے داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلم اقلیت کے لیے اچھے بندوبست ہو، بجلی ہے، پانی ہے، صفائی ستھرائی ہے، امن ہے، شانتی ہے، مسجدوں میں عبادت کا ماحول ہے، کہیں پر کوئی شرارتی انسان کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو یہ ہماری سرکار سے اپیل ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کا انتظام بڑھیا ہو، تاکہ رمضان بھی خیریت سے گزرے اور عید بھی خیریت سے آئے۔ رمضان جب شروع ہونے لگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا شعبان کے آخر تاریخ میں، رمضان سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ ہر مہینے میں نہیں جمع فرماتے تھے، ہر وقت نہیں جمع فرماتے تھے، خاص طور سے جمع فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور پھر حضور نے فرمایا اے لوگوں، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے، بڑی برکت والا، بڑی برکت والا، عظمت والا۔ حضور نے فرمایا جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اور اس رمضان میں رات کی عبادت کو سنت فرمایا، تراویح۔ اور حضور نے فرمایا کہ فرضوں کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب ہے جنت۔ صبر، کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا رمضان میں چڑھاونے ہو جاتے ہیں، اس سے لڑ لیے، اس سے لڑ لیے، کسی نے بچے کی پٹائی کر دی، کسی نے بیوی سے لڑائی کر لی، کسی نے محلے والوں سے لڑائی کر لی۔ لوگ کہتے ہیں ان پہ تو روزہ چڑھ گیا، روزہ سوار ہو گیا، ان پہ رمضان سوار ہے۔ نہیں، گناہ کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ ایسے روزے رکھو، ایسا روزہ رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کا روزہ ہے۔ کئی دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں روزہ پتہ ہی نہیں لگ رہا، 4 روزے ہو گئے پتہ ہی نہیں لگ رہے، ایسے ہو رہے ویسے ہو رہے، کوئی چرچا نہیں۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے رکھا ہے، اس کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، خاص طور سے سنیے گا، حضور نے فرمایا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ غریبوں سے ہمدردی، فقیروں سے ہمدردی، دوستوں سے ہمدردی، اپنے جو نوکر چاکر ہیں، کاریگر ہیں، ملازم ہیں، جو بھی ہیں، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزی بڑھا دی جاتی ہے، انسان کا رزق اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے روزے دار کو۔ روزے دار کا ثواب کم نہیں ہوگا، روزے دار کو بھی پورا ملے گا، افطار کرانے والے کو۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگ
روزہ افطار کرائیں، فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور، ایک گھونٹ دودھ، اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی اتنا بھی کر دے گا تو اس کو یہی ثواب ملے گا، اور لیکن اگر کوئی روزے دار کا افطار کرائے گا اور اس کا پیٹ بھر دے گا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو میرے حوض سے، حوض کوثر سے، میرے حوض سے اللہ تعالیٰ ایسا سیراب کر دے گا کہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا، کبھی بھوک ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی خاص طور سے آپ سنیے گا، اپنے غلام پر، اپنے نوکروں پر کام ہلکا کرو، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کرے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جیسے کارخاندار ہیں، جیسے دکاندار ہیں، جیسے کوئی فیکٹری والے ہیں، جیسے کوئی بھی لوگ ہیں، اگر آپ نے رمضان شریف کی نیت سے اپنے نوکروں کا، چاکروں کا، اپنے کاریگروں کا، ملازموں کا اگر آپ نے گھنٹہ 2 گھنٹہ کام ہلکا کر دیا ثواب سمجھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نیت سے، اس کا ثواب بہت ہے۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے ہمارے سب کے لیے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان شریف میں ہمیں اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، نفل ہیں، بہت سارے حق ہیں اللہ تعالیٰ کے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت، کچھ بھی ہے، اور بندوں کے بھی حق۔ جو زکوٰۃ ہے آپ مستحق لوگوں کو دیجئے تلاش کر کے، اگر آپ نے زکوٰۃ غیر مستحق انسان کو دے دی تو ادا نہیں ہوگی۔ جو کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی مانگنے آ جائے، کوئی بھی لینے آ جائے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی خیرات دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے کہ اگر زکوٰۃ آپ نے غلط آدمی کو دے دی، اللہ کے ہاں دینداری رہے گی۔ آپ کو تلاش کر کے دینی ہے، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، چاہے آپ کے نوکر چاکر ہوں، ان کو تنخواہ سے الگ۔ کئی دفعہ ہمارے پاس جیسے کاریگر ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے بیچارے غریب ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو دیجئے جو 100% مستحق ہے۔ کوئی اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، کوئی مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت بیچارے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، پورے سال ہی آتے رہتے، نئی سے نئی پریشانی، نئی سے نئی بیماری۔ اللہ معاف کرے، بیماریاں بھی آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور بیماریوں کا علاج بہت مشکل ہو گیا۔ بہت ضرورت مند ہمارے پاس بھی آتے رہتے، تو جو لوگ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیں وہ بھی دیں، اور اگر کسی کے پاس زیادہ زکوٰۃ بچ جائے وہ ہمارے پاس بھی جمع کر سکتے ہیں، ہم مستحق لوگوں کو پہنچا دیں گے۔ تو جہاں تک ہو سکے دیکھیے نا، لوگ، مجھے یاد پڑتا ہے پہلے میں نے دیکھا تھا ویڈیو میں، ایک آدمی کرتا پاجامہ، رومال اوڑھا ہوا، رومال باندھا ہوا، مسجد کا چندہ کر رہا ہے، رمضان کا چندہ کر رہا ہے، پتہ لگا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایسے بہت مل جائیں گے آپ، اگر آپ ہر ایک سے پکڑ لیں گے نا، پکڑ کے کہیں گے آدھار کارڈ دکھاؤ، اپنا ایڈریس بتاؤ، چلو ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ، پول کھل جائے گی۔ تو بہت زیادہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی حق ہمارے اوپر ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کا دینداری ہے، کسی کی لینداری ہے، حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا جیسے کسی کے اوپر بجلی کا بل دینا ہے، BICS کا بل دینا ہے، کسی کے پاس پانی کا بل دینا ہے، کسی کے پاس ٹیلی فون کا بل دینا ہے، جو بھی ہے، ہم
ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ضروری ہے نا. وہ بھئی آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کرایہ بھی دو، ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بل بھی دو. اس میں ہمارے مسلمانوں کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے. ہر ڈپارٹمنٹ، ہر انسان یہ کہے مسلمان اچھا ہوتا ہے، مسلمان شریف ہوتا ہے، مسلمان معاملے کا اچھا ہوتا ہے. بھئی یہی ہماری کامیابی، یہی ہمارے اسلام کی تعریف ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی معلومات کر لیں، اور جہاں بھی آپ دینا چاہیں دے دیں یا یہاں جمع کر دیں ضرورت مند لوگوں. اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے.